بر صغیر پاک و ہند میں آل رسول یعنی سادات کب تشریف لائے؟ مولا علی علیہ السلام کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں پاکستان تشریف لائے؟ امام حسن علیہ السلام کے پوتے کب اس علاقے میں تشریف لائے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی نقی و دیگر ائمہ علیہم السلام کی اولادیں کب اور کہاں تشریف لائیں؟ سندھ کے ہر گھر پر علم نصب کرانے کی بانی مولا علی علیہ السلام کی کون سی بیٹی ہیں؟ پنجاب کے کس شہر میں مولا علی علیہ السلام کے کس بیٹے کی تربت ہے لیکن لوگوں کو معلوم نہیں؟ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اہم شخصیات سے جو اس حوالے سے منفرد مقام کی حامل ہیں۔ ہم گفتگو کریں گے خطۂ پھوٹوار کی معروف روحانی شخصیت حضرت بری امام سرکار کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے سید نثار قاسم شاہ صاحب سے، جبکہ چیئرمین انجمن تاریخ و آثار شناسی سابق بیوروکریٹ و محقق ڈاکٹر غضنفر مہدی اور رپورٹ کے آخر میں ایک سینئر صحافی سے کہ ان کی ریسرچ اس متعلق کیا کہتی ہے۔ مگر اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک صدائے سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا پتہ چل سکے۔ بر صغیر میں آل رسول کی آمد کی تاریخ کے حوالے سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بری امام سرکار کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے سید نثار قاسم شاہ صاحب سے۔ پاکستان میں سادات کی جو بہت ساری روایات ہیں، ستم ظریفی یہ رہی کہ سادات یہاں پر اپنی شناخت بھی چھپاتے رہے، تو تاریخ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو مختلف حوالوں سے جو سادات کی آمد کا ذکر ملتا ہے برصغیر میں، وہ سب سے پہلا جو ہے وہ سرکار عبداللہ شاہ غازی سرکار کا وقت جو ہے وہ ایسا وقت تھا کہ وہ شاید پہلے سید تھے جو اس خطے میں تشریف لائے، جن کا کراچی میں جن کا مزار ہے، اور ان کا بھی یہی ہوا کہ ان کو بھی فوج تعاقب کرتے ساحل تک آ گئی۔ تو یہاں پر شہزادے کی جنگ ہے، شہزادے نے جنگ کی اور اسی جنگ میں شہزادہ شہید ہوئے اور وہاں پر ان کو دفنا دیا گیا۔ وہ پہلی روایت ملتی ہے سادات کے یہاں پر آنے کی۔ عبداللہ شاہ غازی سرکار کا دور ہے، وہ بھی اموی دور ہی بنتا ہے۔ اگر آپس میں سالوں کا تقابل کیا جائے اور ایک تاریخی کنیکشن کو جوڑا جائے تو پھر وہ بھی اموی سال بنتا ہے۔ عبداللہ شاہ غازی سرکار جو ہیں یہ امام حسن علیہ السلام کے سگے پڑپوتے ہیں، ان کے پوتے ہیں، ان کے بیٹے ہیں یہ عبداللہ شاہ غازی سرکار جو یہاں کراچی میں تشریف لائے۔ پھر چونکہ عرب میں اس وقت جب عباسیوں کی حکومت آئی ہے، اموی دور میں جب سادات یہاں پر آئے ہیں اور روایات میں چونکہ تاریخ کو مسخ کر دیا گیا، تاریخ ادھر کی ادھر لکھ دی گئی، ادھر کی ادھر کر دی گئی، تو یہاں پر کچھ ہندو راجاؤں نے سادات کو عزت و احترام کے ساتھ پناہ دی اپنے پاس، ان کو احترام دیا، ان کو ان کا مقام دیا۔ وہ جانتے نہیں تھے یہ کون ہے، لیکن ان کی ہستیوں میں، ان کے نور میں ان ہندوؤں کو کچھ ایسی کوئی کرامات نظر آئی کہ وہ توہن و کروہن بادل ناخواستہ مجبور ہو گئے کہ ان کی تعظیم کریں۔ اور یہی وہ وقت تھا جب حجاج بن یوسف نے یہاں کے ہندو راجاؤں کو ان سادات کی حوالگی کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ تاریخ کا بہت بڑا ایک ستم ہے جس نے ہم سے یہ پہلو چھپا لیے۔ تاریخ چونکہ درباروں کے تحت لکھی گئی، درباروں کے زیر اثر لکھی گئی، حکومتوں کے زیر اثر لکھی گئی، اس لیے اس تاریخ کو چھپا دیا گیا۔ اور جب جن راجاؤں نے ان سادات کو واپس کرنے سے انکار کیا، ان کے خلاف اموی حکومتوں نے ان کے خلاف ایکشن لیا، ان کے ساتھ جنگیں کی اور کوشش کی کہ سادات کو وہاں سے واپس لے جا سکے۔ ایک روایت اور ملتی ہے، اب اس میں تھوڑا سا کنٹرڈکشنز ہیں تاریخ کی۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب رقیہ سلام اللہ علیہا جو لاہور میں ہے، یہ علی علیہ السلام کی وہ بیٹی ہیں جو سرکار عباس کی بہن ہے، اگر یہ ان کا ہی مزار ہے جو تواریخ میں ہے، ان کا ہے بھی صحیح، تاریخ میں ہے، ان کا نہیں بھی ہے۔ تاریخ میں یہ بھی ہے کہ ان کو امام سجاد علیہ السلام نے اجازت دی کہ آپ برصغیر تشریف لے جائیں،
تاریخ میں یہ بھی ہے کہ یہ کوئی اور امام زادی ہے کوئی امام زادی، لیکن جناب رقیہ نہیں ہے. تو اگر تو جناب رقیہ کا آنا مسلم ہے، یہاں پر یہ مسلمہ ہے، اگر یہ صحیح ہے روایت، تو پھر شاید بی بی سب سے پہلی سادات میں سے تھی جو یہاں پر تشریف لائی. پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد یہاں پر بہت آئی ہے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ یہاں پر امام صادق علیہ السلام کے بیٹے ایک آئے. پھر یہاں پر میں نے عرض کی نا کہ تاریخ میں چھپا دیے لوگ انہوں نے. اب جیسے شور کوٹ میں ایک میں نے زیارت کی ہے اس دربار کی، وہاں پر جو لکھا ہوا ہے سلطان سرکار کا نام ہے، اور وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو پھر ایسے تاریخ آپس میں ہم یہ تعین نہیں کر سکتے یہ کعبہ. لیکن ایک چیز طے ہے، ایک چیز مسلمہ ہے کہ اموی اور عباسی دور میں بہت سارے سادات ان حکومتوں کے جبر اور ظلم سے تنگ آ کر وہ اس خطے میں آئے، اس خطے میں ان کو احترام ملا. صوفیزم کی تحقیق پر اتھارٹی مانے جانے والے محقق، چیئرمین انجمن تاریخ و آثار شناسی، ریٹائرڈ بیوروکریٹ ڈاکٹر غضنفر مہدی کا کہنا تھا، جو پہلا قافلہ آیا ہے سادات کا، جو آپ نے مجھے سوال کیا ہے، وہ حضرت رقیہ بنت علی کی سربراہی میں آیا اس طرف، اور انہیں حضرت بی بی پاک دامن کہا جاتا ہے لاہور میں. اور تاریخ میں بڑا عجیب لکھا ہوا ہے کہ حضرت رقیہ روانہ ہوئی ملتان کی طرف. تو میں نے مولانا اظہر حسن زادی سے پوچھا کہ یہ ملتان کیسے آ گیا. انہوں نے مجھے کوئی کتابیں دی تو اس میں دیکھا تو اس زمانے میں لاہور اتنا معروف نہیں تھا، ملتان معروف تھا. تو لاہور کو حضرت داتا گنج بخش نے لکھا ہے کہ لاہور یکے از مضافات ملتان است، ملتان کی نوائی وسطی لاہور ہے. تو وہ گئے، حضرت رقیہ بنت علی جب تشریف لائیں وہ اسی راستے سے آئیں، لاہوت لامکان سیون، اور سیون کے راستے ملتان، اور پھر لاہور تشریف لائیں. تو یہ پہلا سادات کا. ان کے ساتھ ہی دوسرا قافلہ آیا ہے جس میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر حضرت شاہ اللہ دتا باکھری آئے. یہ لوگ نہیں جانتے، یہ پٹھوار کا علاقہ، وہ کہتے ہیں جی ایک پیر آپ گوڑا ہے، ایک بری امام ہے. بھائی بری امام صاحب 300 سال کے ہیں، گوڑے والے 50 سال کے ہیں. لیکن حضرت شاہ اللہ دتا کا آپ سن وفات دیکھیں ان کی، وہ میں نے لکھوا کے ان کی درگاہ پہ لگوایا ہوا ہے، وہ 1002 ہے، اب 2020 ہے. تو سب سے یعنی قدیم صوفی، جو پہلا صوفی ہے خطہ پٹھوار کا، وہ حضرت شاہ اللہ دتا باکھری ہے. یہ بھی بکھر سے ادھر آئے تھے. تو ہیڈ کوارٹر اس وقت بکھر تھا، ملتان تھا. باکھری بکھر سے کہتے ہیں نا جی. ان کے ایک کزن چلے گئے حالہ کی طرف اور ایک یہاں رہ گئے. تو یہاں سے پھر نسل سادات بڑھی. پھر 7 سے آگے آپ آئیں تو آپ کو قدم گاہیں حضرت علی کی ملتی ہیں حیدرآباد میں، ملتان میں، اچ شریف میں. یہ 3 مقامات پہ یہ کہاوت ہے کہ حضرت علی کے قدموں کے نشان ہیں. ملتان 880 سال سندھ کا دارالحکومت رہا ہے. مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا تھا مقالہ پڑھیں، وہ یوم محمد بن قاسم مناتے تھے، تو میں نے اس میں کہا کہ جب محمد بن قاسم آئے یہاں، وہ دیبل کی بندرگاہ سے اتر کر ملتان کی طرف آیا تو جگہ جگہ علم حضرت عباس نظر آتا تھا. تو اس نے اپنے کمانڈر سے پوچھا کہ یہ علم کربلا والوں کی کس نے لگائے ہیں؟ تو وہاں کے لوکل لوگوں نے کہا کہ ایک بی بی قیادت کر رہی تھی اور اس قافلے میں بہت سے صوفیاء کرام بھی شامل تھے. وہ قافلہ جہاں جہاں سے گزرتا گیا تو یہ علم لگاتے گئے، یہ حسینی آثار لگاتے گئے. اور آپ لاہور تک دیکھیں جگہ جگہ یہ جو علم حضرت عباس ہے، یہ مودت اور محبت کی علامت ہے. تو یہیں سے خواجہ اجمیر، وہ جو ہے یہ سادات کاظمیہ سے ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں. انہوں نے اپنے ملفوظات میں بھی لکھا ہے
جو پہلا سید تھا وہ تو میں نے آپ کو بتا تھا، سید نہیں سید زادی آئی، پھر اس کے بعد سادات کا ایک لشکر آیا۔ آخر میں ہم بات کریں گے دی نیوز، جنگ اور جیو ٹی وی کے سینئر صحافی و انویسٹیگیٹو رپورٹر مہتاب حیدر کی ریسرچ اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ 100% تو کنفرم نہیں ہے، لیکن جو سب سے پہلے سید جو ہیں وہ اس خطے میں آئے وہ شاہ عبداللہ غازی، جو کہ سندھ میں جو ہے وہ آئے، جو کہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ٹائم اور ڈیوریشن تو کنفرم نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے جو ہمارے آباء و اجداد میں سے جو باکری نقوی سید ہیں وہ بیسیکلی جو ہے وہ عرب سے نکلے اور ایران سے نکل کر جب میں تاجکستان کے وزٹ پہ گیا آج سے چند سال پہلے تو میں نے وہ روٹ دیکھا، اور وہ جو آج بھی وہاں پہ اس کی نشانیاں جو ہیں وہ موجود ہے کہ آپ تاجکستان کی بالکل سرحد جو ازبکستان سے ملتی جلتی ہے، وہاں پہ ایک میوزیم موجود ہے، اور اس میوزیم میں جو وہاں پہ بتایا جاتا ہے اور جو میں نے خود بھی دیکھا کہ وہاں پہ ابھی بھی یہ نشانیاں موجود ہیں کہ ایسے لوگ وہاں سے گزرے جو کہ اس زمانے میں بھی پردہ کرتے تھے، اور ان کے چہرے جو ہے وہ بڑے نورانی قسم کے تھے، بلکہ ان کی جو نشانیاں ہیں اور ان کی جو باقی چیزیں ہیں وہ وہاں کا جو سرحد پہ میوزیم ہے وہاں پہ بھی موجود ہیں۔ تو جو یہاں اس خطے میں وہ تشریف لائے، سب سے پہلے وہ وہاں سے نکلے تو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے بعد وہ افغانستان آئے، اور افغانستان سے نکل کر بکر میں جو ہے وہ آئے، اور ان میں جو ہے پیر سید فتح حیدر صفدر جو ملتان سے جو ہے اپنے ایک کزن کے ساتھ جن کا نام سید سلطان بدر تھا، وہ جو ہے وہ ٹیکسلا میں آئے، اور ٹیکسلا میں جو ہے ان کا مزار جو ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ اور جو سید سلطان بدر ہیں وہ ٹیکسلا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک علاقہ ہے گڑی سیداں، وہاں پہ جو ہے وہ ان کا مزار بھی موجود ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد شاہ عبدالعزیز مشہدی سرکار جو ہیں وہ بھی ٹیکسلا تشریف لائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ سادات جو ہے وہ ہوئے، اور اسی وجہ سے جو اس پورے خطہ پوٹھوار کے سادات ہیں ان کو جو ہے وہ نقوی باکری جو ہے وہ سید جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ پورا جو ہے وہ ایک پوری کی پوری پٹی جو ہے وہ آپ کو ابھی بھی اس کی نشانیاں جو ہیں وہ جو سادات تھے اور ان کے معجزات جو ہیں وہ بھی جو بڑے بزرگ ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ مثلا پیر فتح حیدر صفدر جو ہیں ان کے بارے میں یہ تھا کہ انہوں نے اس زمانے میں اور جو ہمارے بڑے بزرگ تھے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ انہوں نے ایک دفعہ جو ہے ایک دیوار کو حکم دیا تھا تو دیوار نے چلنا شروع کر دیا تھا، یعنی اللہ نے ان کو ایسے معجزات بھی جو ہے وہ عطا کیے ہوئے تھے، اور ان کی نشانیاں جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں۔